السلام علیکم بیٹا، آج ہم پڑھیں گے عدل و انصاف۔ انصاف کیا ہے؟ لوگوں کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کا معیار یا معقول طریقہ۔ اور غلطی جو ہوتی ہے وہ ایک لاپرواہ حرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ منصفانہ سلوک کو بھی انصاف پسندی کہتے ہیں۔ انصاف پسند ہونا، انصاف پسند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ ایسا رویہ اپنانا جو درست اور ذمہ دارانہ ہو۔ کیا ہمارے لیے یہ ٹھیک ہوگا کہ ہم کھیل کے میدان میں کچرا پھینک دیں کہ دوسرے اسے اٹھا لیں گے؟ نہیں نا، تو ہمیں اپنا کچرا وہاں پھینکنا ہی نہیں ہے۔ جب ہم قطار میں کھڑے نہیں ہوتے اور اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے تو ہم اس وقت انصاف پسند نہیں ہوتے۔ جو شخص پہلے آیا اس کا حق ہے کہ اسے پہلے نپٹایا جائے۔ اگر آپ سے اپنی کلاس میں مٹھائی بانٹنے کا کہا جائے اور آپ کچھ بچوں کو زیادہ مٹھائی دیں اور آخر میں زیادہ تر اپنے لیے رکھ لیں، کیا یہ انصاف کی بات ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ ایسا کرے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا، برا لگے گا ہمیں سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں، بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آنا چاہیے۔ ناانصافی پر مبنی صورتحال کو انصاف پر مبنی صورتحال میں بدلنے کے طریقے۔ اب وہ کیا طریقے ہیں؟ کہ اپنی ذمہ داری کسی اور پر ڈالنا غیر منصفانہ ہے۔ آپ کو اپنے فرائض ایمانداری کے ساتھ انجام دینے چاہیے۔ دوسروں پر اپنی غلطی کا الزام لگانا ناانصافی ہے۔ اگر آپ معافی مانگیں تو غیر منصفانہ عمل کی اصلاح کی جا سکتی ہے، اور آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ کسی اور کی غلطی نہیں بلکہ آپ کی غلطی ہے۔ ذمہ داریوں کو قبول کرنا۔ ایک ذمہ دار شخص ہمیشہ اپنی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے، دوسروں کو اپنے اعمال یا الفاظ سے تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا، اور اگر غلطی سے یہ ہوتا ہے تو وہ معافی مانگتا ہے، ایک ہی غلطی کو دوبارہ نہ دہرانے کا وعدہ کرتا ہے۔ ایک اچھا شخص کبھی بھی غیر منصفانہ حرکتوں پر خاموش نہیں رہتا۔ لہٰذا اگر آپ کچھ ناانصافی ہوتے دیکھیں تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ مثال کے طور پر آپ کے دوست کوئی غیر منصفانہ عمل کر رہے ہوں، جیسے کہ جھوٹ بولنا، دوسرے ہم جماعتوں کو تنگ کرنا، یا کسی کی کتاب یا پینسل بغیر اجازت لینا، تو آپ کو ایک ذمہ دار فرد کی حیثیت سے ایسا نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اپنے دوستوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ غیر اخلاقی عمل ہے۔ اب سبق ایک نظر میں کیا ہے کہ انصاف پسند ہونا، عدل و انصاف سبق کا نام ہے۔ انصاف پسند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ اپنانا اور ناانصافی کی بات کو انصاف میں بدلنا۔ سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ کہ اچھا برتاؤ کریں اور دوسروں پر الزام نہ لگائیں۔ ہم دوسروں کے ساتھ غیر منصفانہ برتاؤ کرنے کی ذمہ داری کو قبول کریں، اور ناانصافی کی بات کو انصاف میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ کہ اگر ناانصافی ہوتے دیکھیں تو آواز بلند کریں، اور ہر انسان کو انصاف پسند ہونا چاہیے۔ اب باب کا جائزہ لیتے ہیں کہ درست جواب کا انتخاب کریں۔ ہمیں خوش رہنے کے لیے اور ذمہ دار ہونا چاہیے۔ انصاف پسند یعنی اپنی ذمہ داری کو قبول کریں گے تو ہم انصاف پسند ہیں، تو ہم خوش رہ سکیں گے۔ ہمیں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، دوست اور رشتہ داروں کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ہمیں سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ اپنی غلطی کا الزام دوسروں پر لگانا ناانصافی ہے۔ اب سوالوں کے جواب دینا۔ منصفانہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ عدل و انصاف کرنا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی غیر منصفانہ عمل کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا۔ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے منصفانہ سلوک کر سکتے ہیں؟ عدل و انصاف اور برابری سے۔ اب درست اور صحیح جو جملے ہیں ان کی تلاش کرنی ہے کہ ایک ذمہ دار شخص کبھی بھی کسی غیر منصفانہ عمل پر خاموش نہیں رہتا۔ تو یہ درست ہے یا غلط ہے؟ صحیح۔ اپنی غلطی
مانتے ہوئے معافی مانگنا. معافی نہ مانگنا غلط ہے اور معافی مانگنا صحیح ہے. اپنی ذمہ داری کسی دوسرے پر ڈالنا انصاف کی بات ہے. اپنی ذمہ داری کسی اور پر ڈالنا انصاف کی بات تو نہیں ہے، غیر منصفانہ عمل ہے، تو یہ غلط ہو گیا. آگے ہے کہ عملی کام اساتذہ اپنے ہم جماعتوں کو کسی اخلاقی سبق پر مبنی کہانی سنائیں گے اور اس کہانی سے سیکھے گئے سبق پر تبادلہ خیال کریں گے. تو بیٹے ایک دفعہ کیا، ایک شہد کی مکھیوں کا، جو شہد کی مکھیاں ہیں نا، وہ ایک جتھے میں جو ہے کٹھی جیسے شہد بناتی ہیں، صبح میں جاتی ہیں، سارے پھولوں کا رس چوستی ہیں اور پھر لا کر کٹھے ہو کر اس میں ڈال دیتی ہیں. شہد جو ہے وہ جب بھر جاتا ہے تو پھر وہ جو شہد ہمیں مل جاتا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ مکھیاں جو ہے وہ شہد پھولوں کا رس چوسنے کے لیے نکلیں. اب ساری کٹھی نکلتی تھیں، باغ میں جاتی تھیں، مختلف پھولوں کا رس چوستی تھی. ایک دفعہ دو مکھیاں جو ہے وہ آپس میں ٹکرا گئیں. اب دونوں کو بہت غصہ آیا، دونوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا کیا. اب جو ملکہ مکھی تھی اس کے پاس جھگڑا آیا تو اس نے کہا کہ یہ مکھی تو، اس نے بدتمیزی کی تو اس نے کہا کہ یہ مکھی تو آپ تو جو ہے کچھ بھی نہیں کرتی ہو. تو اس پر مکھی کو بڑا غصہ آیا. وہ مکھی نا باقی مکھیوں سے الگ ہو گئی اور ان سے ناراض ہو کے کسی پتے پہ جا کے بیٹھ گئی. اب کیا ہے کہ دوسری مکھیاں جو ہے وہ آپس میں اسی طریقے سے زندگی گزارتی نہیں، لیکن اب انہیں مزہ نہیں آتا تھا. دونوں ساری مکھیاں صبح میں جاتی، پھولوں کے گرد گھومتی، لیکن انہیں اپنی اس دوست کا خیال آتا. پھر انہوں نے کچھ دن کے بعد سوچا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں جا کے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے. جب وہ ان کے پاس گئیں، انہوں نے جا کے اپنی غلطی پر انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں معاف کر دو. تو اس مکھی نے ان کو معاف کر دیا. تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ جب بھی ہم سے کوئی زیادتی ہو کسی سے تو ہمیں اس سے معافی مانگ لینی چاہیے اور کسی اور کی غلطیوں کا ازالہ کر لینا چاہیے. اس سے کیا ہوگا کہ ہم منصفانہ عمل، ہم ایک انصاف پسندی کا رویہ اپنائیں گے، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں گے اور ایک اچھا معاشرہ قائم کر سکیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے خیال رکھنا ہے ہمیشہ دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، عدل و انصاف کا سلوک کرنا ہے، اپنی غلطی کو ماننا ہے. کچھ غلط ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو اسے روکیں گے، اساتذہ کو بتائیں گے، اپنے والدین کو بتائیں گے، اپنے بڑے بہن بھائیوں کو بتائیں گے. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.